اچھا جی، قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے اور دین اسلام کے اندر یہ عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے، انسان کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا، اللہ کی کتاب کا ایک لفظ پڑھنا تمہارے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور یہ تمہارے لیے پڑھنے کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے قیامت قرآن مجید انسان کے لیے سفارشی بن کر سامنے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، یہ جو تلاوت ہے قرآن مجید کی، یہ اس کے گوشت کے اندر، اس کے خون کے اندر یہ پیوست ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی جو بیماریاں ہیں ان کا ایک روحانی آپ کہہ لیں کہ علاج موجود ہے، جیسے نفاق ہے، حسد ہے، لالچ ہے اور حرص ہے۔ یہ ساری جو برائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، جو حفظ کر لیتا ہے، اس کا ایک جو درجہ ہے کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے اور جنت کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو چڑھتا جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید لکھنے والا اور پڑھنے والا، یہ جو مہارت رکھتا ہے اس میں، وہ فرشتوں کے یعنی برابر تصور کیا جائے گا، اور جو اس کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں قرآن مجید کی کہ اس کتاب کی رسی کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آج صبح ایک ویڈیو کلپ منظر عام سے گزرا جس میں جو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو ایک شخص ہے جس کا نام فردوس جمال ہے، جو کہ بڑا لیجنڈری اداکار ہے، اس شخص کی جب قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو سنی تو انتہائی دکھ ہوا کہ وہ یہ موصوف فرما رہے تھے کہ ہم جو اذان دینے والا ہے، جو اگر اور قرآن مجید پڑھنے والا ہے، وہ اگر بغیر سر کے اور بغیر کسی تال کے اگر وہ قرآن مجید پڑھتا ہے یا اذان دیتا ہے تو لوگ اس کو جوتیاں ماریں گے۔ تو پتہ نہیں یہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنی جوانیاں تو اس کے اندر گزار دیتے ہیں ان روشنیوں کے اندر، لیکن جب وہ شاید بزرگ ہو جاتے ہیں، اس عمر میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کا جو دماغ ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ پھر ان کی اولادیں ان کی عزت کرتی ہیں، نہ ان کو معاشرے کے اندر وہ مقام ملتا ہے جس کے یہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اس طرح کے میڈیا شوز کے اندر، ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے تو اسلام کی اور دین اسلام کی اور مولویوں کی اور خاص کر پھر یہ جو دین سکھانے کی ایک باتیں کرتے ہیں اس طرح کے بے شرم لوگ، تو ان کو شرم نہیں آتی، اور نہ ہی ان میڈیا چینلز کو، ان اینکرز کو شرم آتی ہے جو ان کو ایز اے گیسٹ بلا کر ان سے اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور پھر جب یہ اس قسم کی بکواسیات کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، تو یہ ان کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید یہ وہ کہتا رہا ہے کہ جو گانے گانے والا ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور جو مولوی ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یعنی فردوس جمال کی آپ ذہنیت کا اس کی آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر اس وقت پستی کے اندر پہنچا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اور پھر ہم لوگ ایسے لوگوں سے دین سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ ہمیں لیکچر دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ سر کے اندر، یہ تال کے اندر نہ ہو تو لوگ آپ کو جوتیاں ماریں۔ تو جوتیاں فردوس جمال صاحب آپ کو پڑھنی چاہیے، تاکہ جو آپ اس بڑھاپے کی عمر میں سٹھیا گئے ہیں، آپ کو ہم دعا گوئیں کہ اللہ آپ کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھائے، ورنہ جو زندگی آپ نے جس فیلڈ کے اندر گزار لی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات شاید ایسے ہی ہیں، شرم کریں آپ اللہ سے بھی معافی مانگیں اور پوری پاکستانی قوم سے بھی معافی مانگیں۔